الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حاضرین محترم، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی یہ تاریخ جو ہے امام عشق محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے حوالے سے متعارف ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ. سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کسے کہتے ہیں، اور یہ بات آپ کے دلوں میں نقش ہونی چاہیے. تقریباً 108 سال پہلے بریلی شریف اتر پردیش کی ایک مبارک اور مشہور سرزمین کا نام ہے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت کریمہ کے مطابق ایک ذات کو پیدا کیا جسے آج دنیا امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے. اللہ کی سنت یہ رہی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ ہر صدی کے اخیر میں اس امت کے مسائل کے حل کے لیے، دین کی تجدید کے لیے ایک مجدد پیدا کرتا رہا ہے. یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، جو اس سے پہلے صدی گزری ہے 14ویں صدی. تو 14ویں صدی کے مجدد کا نام، یعنی دین کو زندہ کرنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. ہم لوگ سنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا مسلک مسلک اہل سنت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. 108 سال پہلے ان کا انتقال بریلی میں ہوا، اور 108 سال کے پہلے یعنی کہ 68 سال اس سے پہلے 10 شوال المکرم کو 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ہوئی. ان کا نام اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہماری پہچان آج کی تاریخ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذات سے ہے. اس دور میں بہت سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے برٹش گورنمنٹ کی چاپلوسی کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جلال آیا اور اس نے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا کیا، اور پھر مختصر سی مدت میں عالم و فاضل و مفتی بن کر کے امام احمد رضا نے جو دینی کام شروع کیا، تو کل عمر اعلیٰ حضرت کی 68 سال کی رہی ہے. 68 سال میں تنے تنہا اعلیٰ حضرت نے چوطرفہ انتشار اور اختلاف کا اور دین کے دشمنوں کا مقابلہ کر کے اہل سنت والجماعت کے ایمان کی حفاظت کی ہے. اس لیے ان کو مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے. اور چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں سنی کہا جاتا ہے.
ہمارے سنی کے مقابل میں کچھ لوگ وہابی کہلاتے ہیں، کچھ دیوبندی کہلاتے ہیں، کچھ قادیانی کہلاتے ہیں، کچھ شیعہ کہلاتے ہیں۔ یہ سب دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ دین متین کی صحیح تصویر جس کو کہا جائے اسے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں۔ تو ہمیں مسلک اعلی حضرت کا ہر حال میں پابند رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسلک بزرگوں کا مسلک ہے، غوث پاک سے لے کر کے غریب نواز تک، مخدوم سمنا، جتنے بھی اولیاء کاملین بزرگان دین گزرے ہیں نا، یہ سب اہل سنت الجماعت میں رہے ہیں۔ دوسروں کے یہاں کوئی ایک بھی کوئی بزرگ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ بزرگ جو بھی آتے ہیں وہ ایمان والوں میں آتے ہیں۔ والحمدللہ ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہمارا مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور 25 صفر جو کل کی تاریخ آنے والی ہے وہ تاریخ اعلی حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ 25 صفر 2:45 پر اعلی حضرت کا انتقال ہوا تھا دوپہر۔ تو اسی ٹائم اعلی حضرت کا کل شریف بھی ہوتا ہے۔ ایک دن پہلے عرس کسی حکمت و مصلحت کی بنیاد پر بریلی شریف میں ہو رہا ہے۔ بہرکیف جامعہ اہل سنت، دارالعلوم اہل سنت معین الرضا میں آپ سب اپنی غلامی کا ثبوت دے کر کے اپنے امام اور ہمارے اور آپ کے سارے اہل سنت الجماعت کے ایمان کی حفاظت کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت امام رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں ہم سب لوگ مل کر کے خراج تہنیت و عقیدت اور محبت پیش کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم نے ان کے احسان کو بھلایا نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اگر کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کا احسان یاد رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر کسی ڈاکٹر کی دوا سے آپ اچھے ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ اس ڈاکٹر کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کسی مشکل گھڑی میں کوئی آدمی آپ کی مدد کر دے تو مرتے دم تک اس کی مدد کو آپ یاد رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ دنیا میں دنیاوی معاملات میں کوئی مدد کر دے تو ہم اسے نہیں بھولتے ہیں، اور اصلی مدد تو دین کی مدد ہے۔ جس نے ہمارا دین بچایا ہے، ایمان بچایا ہے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھا ہے، اس ذات کا نام امام محمد رضا ہے۔ تو ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ مرتے دم تک ہمیں یہ بات گھٹی میں ڈال کر رکھنی ہے۔ ہم اپنی نسلوں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کے باضابطہ طور پر کاربند رہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں مسلکی اعلیٰ حضرت کے پلیٹ فارم سے الگ نہیں جانا ہے۔ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بنایا ہے، اہل سنت الجماعت کے زمرے میں رکھا۔ مسلکی اعلیٰ حضرت کے پلیٹ فارم سے اللہ نے ہمیں دین و سنیت کا کام کرنے کا ذوق و شوق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ تو بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کا عرس سراپا قدس جہاں لاکھوں انسانوں کی بھیڑ خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور کروڑوں انسان وہ ہیں جو نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اپنے اپنے علاقے میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں ان کی اس غلامی کا خراج پیش کرنے سے پیچھے نہیں رہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے محسن کا احسان فراموش نہیں کیا ہے۔ تو ہم لوگ کون ہیں؟ سنی لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ زور سے بولو۔ اہل سنت والجماعت ہمارا مسلک ہے۔ کیا ہے؟ اس مسلک کو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو۔ مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا مسلک آج کی تاریخ میں کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت۔ ٹھیک ہے نا؟ اعلیٰ حضرت کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے اس چھوٹی سی عمر میں، یعنی 13 سال تو لگے پڑھنے میں، علم حاصل کرنے میں، 68 میں سے 13 نکال دیجیے تو کتنے بچتے ہیں؟ جلدی بولو۔ ارے حساب نہیں آتا ہے کیا؟ 55 بچتے ہیں۔ 55 سال کے اندر اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی۔ 1400 کتابیں، اور صرف ہندوستان نہیں،
امریکہ سے، افریقہ سے، کینیڈا سے، جرمنی سے، دوسرے ممالک سے لوگ سوالات پوچھتے تھے۔ مرجع خلائق رہے ہیں اعلیٰ حضرت، بڑے مولانا رہا کرتے تھے اس زمانے میں، لیکن کوئی فتویٰ پوچھتا تھا تو بریلی والوں سے ہی پوچھتا تھا، جس کا جواب اعلیٰ حضرت دیتے تھے۔ یہ نیاز، فاتحہ، درود، سلام، عزت، وقار، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت، دین مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت اور عظمت مصطفیٰ پر جان دے دینا، یہ ساری چیزیں ہماری پہچان ہے۔ تو ہمیں نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے کسی بھی حال میں۔ باتیں مت کرو، دیکھو پیچھے چپ چاپ ہے، نماز پڑھتے ہو نا، جھوٹے میں منڈی مت ہلانا، نماز پڑھنے آیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ 5 وقت کی نماز پڑھو، جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہی پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ چوری نہیں کرنا ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ ماں باپ کی عزت کرنا ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا۔ خوب محنت سے پڑھنا ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اپنے مذہب کا، مسلک کا، مشرب کا وفادار رہنا ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اور اپنے ملک کا وفادار رہنا ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ برائی نہیں کرنا ہے، چھیڑخانی نہیں کرنا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، سٹے نہیں لگانا ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ حلال کی کمائی کمانا اور حلال کھانا، حلال کھلانا، یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہے، یہی پیغام اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی احادیث میں یہی پیغام ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ تو ہمیں اس پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟